تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا فقیر انسان ہے. جو ہدایت سے محروم رہ گیا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے. اس کی دنیا بھی بگڑے گی، دنیا کے اندر بھی ذلیل اور خوار ہوگا، دنیا کے اندر بھی پریشانیاں مصیبتیں اس پر آئیں گی، اور مرنے کے بعد کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے آخرت کی، اس کے اندر بھی یہ ناکام، نامراد، ذلت میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں ہوگا. جو ہدایت سے محروم رہ گیا. اگر ایک آدمی کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے اس کے پاس نہیں ہیں، رہنے کے لیے کوئی بڑے بنگلے اس کے پاس نہیں ہیں، دنیا کے اعتبار سے غریب فقیر آدمی ہے، لیکن اس کا دل ہدایت کے نور سے منور ہو گیا اور اسے ہدایت مل گئی، تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مالدار انسان، اس لیے کہ اس کو سب سے بڑا خزانہ مل گیا. یہ اس کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، عزت والا انسان ہے. اس کی دنیا بھی اللہ چمکائیں گے اور آخرت بھی اللہ اس کی چمکائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سکون، اطمینان، عزتیں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں، عزتیں اس کو ملیں گی. یہ ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت کے مانگنے کا ہر مسلمان کو حکم دیا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے سخی ہیں، اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت ہمیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ ایسا خزانہ ہے ہدایت کہ یہ سب سے بڑی ضرورت بھی ہے ہماری. جیسے ہماری اور ضروریات ہیں، ہر انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، سواری اس کی ضرورت ہے، شادی اس کی ضرورت ہے. جیسے یہ ضروریات ہیں، ان ساری ضروریات میں سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کو ہدایت کی ہے. ایک آدمی کو سخت بھوک کی حالت میں جتنی کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو ہدایت کی ہے. اس لیے کہ اگر بھوکے آدمی کو کھانا نہ ملا تو بہت زیادہ کیا ہوگا کہ بھوک کی شدت میں بیچارے کی موت آ جائے گی، لیکن مرنے کے بعد اس کی بھوک ختم ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان ہدایت کے بغیر مر گیا، ہدایت کے بغیر اس کی موت آ گئی، تو مرتے ہی اتنی سخت بھوک لگے گی اس کو کہ ساری دنیا کے کھانے اگر کھلا دیے جائیں تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک آدمی پیاسا ہے، اگر پیاس کی شدت میں اسے پانی نہ ملا تو بہت زیادہ کیا ہوگا کہ اس کی موت آ جائے گی، مرنے کے بعد پیاس ختم ہو جائے گی. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی انسان کو ہدایت کے بغیر اس کی موت آ گئی تو مرتے ہی اس کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اس کو پلا دیا جائے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. اس لیے ہدایت سب سے زیادہ بڑی حاجت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں پیسے مانگنے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی نماز میں کھڑے ہو تو مجھ سے پیسے مانگا کرو، کھانا مانگا کرو،
پانی مانگا کرو، کپڑے کی ضرورت یہ مانگا کرو، ہوا مانگا کرو، جتنی بھی ضروریات ہیں جس کے پیچھے آج دنیا ساری زندگیاں برباد کر رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک دماغ پہ یہی فکر سوار ہے کہ میرے اور میرے بیوی بچوں کے کھانے کا کیا ہوگا، ان کے کپڑوں کا کیا ہوگا، ہمارے مکان کا کیا ہوگا، ہماری مرنے سے پہلے حاجتیں کیسے پورن ہوں گی۔ آج صبح سے لے کے شام تک اسی میں ساری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ یہ چیزیں مانگو مجھ سے نماز میں، نماز کے علاوہ تو فوراً ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، ہر حاجت مانگنی چاہیے، لیکن نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ میں سب سے اہم ترین جو ضرورت ہے، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت بھی ہے اور وہ ہدایت ہے، اس کو مانگے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ خود ہم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے نماز میں ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگو، اس سے بات کتنی واضح ہوتی ہے کہ دیکھو آج ہم نے جو سب سے بڑی دولت ہے ہدایت، سب سے بڑی ہماری حاجت ہے، اس کے لیے ہم نے کتنی جان لگائی ہے، صبح سے لے کے شام تک کتنی اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے اور ایسی اتنی بڑی حاجت ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور بعض روایت میں 2 لاکھ کے قریب انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانوں کے پاس، اور ان کو ہدایت کی محنت کے کرنے کا حکم دیا کہ ایسی محنت کرو کہ میرے بندوں کے دلوں میں ہدایت کا نور آ جائے، ان کے دل ایمان سے بھر جائیں، اللہ کا تعلق انہیں نصیب ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد زمینیں آباد کرنا نہیں تھا، پیسہ جمع کرنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا، یہ وحی میرے پاس نہیں آئی کہ میں خوب مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں۔ پتہ نہیں ہمارے پاس کون سی وحی آئی ہے کہ ہر آدمی مال جمع کرنے میں لگا ہو؟ بھائی کہاں سے وحی آئی ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہے میرے پاس یہ وحی نہیں آئی کہ خوب مال جمع کروں اور بہت بڑا تاجر بن جاؤں۔ ہاں فرمایا وَلَكِنْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَن سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لیکن اللہ کی طرف سے یہ وحی مجھے آئی ہے کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے، اس کی حمد و ثنا کیجئے، اور سجدہ کرنے والوں میں سے آپ ہو جائیے، اور اللہ کی اتنی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آپ کو آ جائے، موت تک اللہ کے بندے بن کے زندگی گزاری۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیسہ، دولت، تجارت، زمیندارہ، حکومت، مال، یہ دنیا کے جتنے نقشے ہیں ان پر محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، یہ تو سارے دنیا کے اسباب ہیں اور یہ اللہ نے گزارے کے لیے بنائے ہیں، ان میں لگنا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن ان کے اندر لگنے ہیں بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، اور ان کے اندر لگتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کو دیکھ کر لگنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق لگنا ہے۔ تو یہ جائز ہے، لیکن یہ مقصد نبوت نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصود کہ دلوں کے اندر ہدایت کا نور آئے۔ ہدایت ایک روشنی ہے، ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو پھر
اسے ایمان میں کامیابی نظر آتی ہے اور کفر میں ناکامی نظر آتی ہے۔ جب وہ روشنی دل میں آ جاتی ہے تو اسے اللہ کے ہر حکم میں زندگی کا بننا نظر آتا ہے کہ زندگی احکامات سے بنے گی، نماز سے زندگی بنے گی، یہ نماز پڑھ رہا ہوگا اور اس کے دل میں یقین ہوگا کہ یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس سے اللہ زندگی بنائے گا، قیام کرنے سے، قرات کرنے سے، رکوع کرنے سے، سجدہ کرنے سے، تشہد میں بیٹھنے سے، یہ نماز کے جتنے اعمال ہیں میں ان اعمال کو اختیار کروں گا، اللہ زندگی بنائے گا۔ میں رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھوں گا، بھوک برداشت کروں گا، پیاس برداشت کروں گا، اس سے اللہ میری زندگی بنائے گا۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو یہ مال کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے اگرچہ اس کا مال ظاہری طور پہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس زکوٰۃ کے دینے سے اللہ میرے مال کو بڑھائے گا اور زندگی بنائے گا۔ حج فرض ہو گیا، اب یہ حج ادا کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو، اپنی چیزوں کو، سب کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو بھی چھوڑ کر اللہ کے گھر پہ جا رہا ہے اور اپنا مال بھی خرچ کر رہا ہے اور مشقت بھی اٹھائے گا، تکلیف بھی اٹھائے گا، لیکن اس یقین کے ساتھ یہ حج پہ جائے گا کہ اس سے زندگی اللہ بنائے گا، یہ قرآن و حدیث کے علم کے سیکھنے میں لگے گا اور قرآن و حدیث کے علم کو سیکھتے ہوئے اس کے دل میں یقین ہوگا کہ اس علم کے سیکھنے سے اللہ زندگی بناتے ہیں، اس سے میری زندگی بنے گی۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ یہ تلاوت کرے گا اور ذکر کرے گا کہ اس سے زندگی بنے گی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا اکرام کرے گا، ہر انسان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، لوگوں کے حقوق ادا کرے گا، اس عمل سے اس کا یقین ہوگا کہ زندگی بنے گی۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جو بھی کام کرے گا اس میں یہ یقین ہوگا کہ اس سے اللہ زندگی بنائے گا۔ اللہ کے بندوں کو دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچانے کے لیے یہ لوگوں کے پاس لوگوں کے در پہ جائے گا، ایک ایک کے گھر پہ جائے گا، بازاروں میں اور کارخانوں میں اور منڈیوں میں یہ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ یہ اللہ کی طرف بلانا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو یقین ہوگا کہ اس سے اللہ زندگی بنائیں گے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو اللہ کے ہر حکم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں اس کو زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، عزت نظر آئے گی، سکون نظر آئے گا، اطمینان نظر آئے گا، اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو اللہ کی نافرمانی میں اس کو زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ اگر بنا اللہ کے حکم کو توڑا تو اللہ زندگی بگاڑے گا۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اگر میں نماز چھوڑ دی تو اس سے زندگی بگڑ جائے گی، پیسے کے باوجود، بڑے بڑے عہدوں کے باوجود اللہ نماز کے چھوڑنے پہ زندگی بگاڑے گا۔ من فاتتہ صلاۃ فکأنما وتر اہلہ ومالہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ایک نماز فوت ہو گئی یہ ایسا ہے گویا کہ اس کے مال، اہل و عیال سب ہلاک ہو گئے اور یہ اکیلا کھڑا رہے گا۔ اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا، روزے کے چھوڑنے پر اس کو زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے نہ رکھے فلا یحضرن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے بھی نہ آئے۔
اللہ اس سے ناراض ہے. زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے اسے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی تو اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے یہ مال قیامت کے دن کنٹا سانپ بن کر مسلط ہو جائے گا. تو ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو اس نور میں اور روشنی میں اس کو احکامات سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، گناہوں سے زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں میں اگر فرق محسوس کرنا ہو تو وہ سورج کی روشنی میں نظر آتا ہے. اگر سورج نہیں ہے تو بلب اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نظر آتا ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی ہے. لیکن احکامات میں اور پورے دین سے زندگی بنتی ہے، یہ سورج کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، بلب کی روشنی میں نظر نہیں آئے گا، یہ تو اندر کی روشنی سے نظر آئے گا، ہدایت کے نور کی روشنی سے نظر آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. وہ انسان، خوش قسمت انسان کہ جس کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں، اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا. کیا مطلب؟ کہ پورے دین پر چلنا اس کے لیے بالکل آسان لگے گا. اس لیے کہ دین تو آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر دیں، ہدایت کے نور سے محروم کر دیں، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. اور اسلام پر چلنا، دین پر چلنا اس کے لیے ایسے مشکل معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ گویا کہ آسمان پر یہ چڑھ رہا ہے. کسی کو کہو کہ بھائی آسمان پہ چڑھو، بڑا تیز بارخا بنتے ہو تم، آسمان پہ چڑھو ذرا، تو کیا خیال ہے چڑھ سکے گا آسمان پہ؟ ایسے ہی جب اس کو کہا جائے نماز پڑھو، نماز اللہ کا حکم ہے، تو اسے اتنا مشکل لگے گا کہ جیسے کہ آسمان پہ چڑھنے کو کہا جا رہا ہے. تجارت کرتے ہو، تجارت میں سچ بولا کرو. کہ نہیں بولے بڑا مشکل ہے. اگر تجارت میں سچ بولیں گے تو اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ جھوٹ کے بغیر ہماری دکان چلتی نہیں ہے. تجارت میں سچ بولنا مشکل. ملازمت کر رہا ہے، اس سے کہا جائے کہ بھائی رشوت مت لو، خیانت نہ کرو، اس کو مشکل لگے گا، اس لیے کہ اندر میں روشنی نہیں ہے. اندھیرے کے اندر کیسے پتا چلے؟ اس لیے جب ہدایت کا نور دل میں ہوگا تو پورے اسلام پر چلنا آسان. ایمانیات، اسلام کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، اور معاملات سے بھی ہے، لین دین، کاروبار، معاشرت سے بھی ہے، رہن سہن، گھریلو زندگی، کھانا پینا، شادی غمی. اور اسلام کا تعلق اخلاق سے بھی ہے اور سیاست اور قضاء سے بھی ہے. تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا آسان اس کے لیے ہوگا جس کے دل میں ہدایت کا نور ہوگا. اس کی زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ دین تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ روشنی موجود ہے. اندھیرے میں کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا. جب اندر میں اندھیرا ہوگا، ہدایت کا نور نہیں ہوگا، پھر یہ کہے گا یہ مشکل ہے بھائی، میرے بس کا نہیں ہے بھائی. ہدایت کی روشنی اندر ہو تو یہ کروڑوں کا نقصان برداشت کر لے گا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا.
یہ ساری دنیا کو لات مار دے گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اندر میں روشنی ہے، اس لیے دین بالکل آسان لگے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدین یسر، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ ہم نے تمہارے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو جتنے احکامات دیے ہیں ان میں اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا تمہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے جس کی اس کو طاقت ہے، جس کی استطاعت ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ اگر دین پہ چلنے کی استطاعت نہ ہوتی انسان میں تو اللہ کیوں حکم دیتے؟ یہ تو آسان ہے۔ اور پھر یہ دین اللہ نے اتنا آسان کیا ہے، اس کو عین فطرت بنایا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے قائم کرو، سب غیر سے یکسو ہو کر۔ اور فرمایا کہ یہ دین اور یہ اسلام، اللہ کا ہر حکم، اللہ کے نبی کا طریقہ، ہر حال میں جو اللہ کی چاہت ہے، یہ ضابطہ حیات دین اسلام، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ نے انسان کو جس پر پیدا کیا ہے۔ فطرت پہ چلنا آسان ہوتا، مشکل نہیں ہوتا۔ آج جو ساری دنیا پریشان ہے نا، وہ اس لیے پریشان ہے کہ فطری زندگی جو دین اسلام کی ہے اس کو چھوڑ دیا اور غیر فطری زندگی اختیار کرنے میں لگے ہوئے، اس لیے پریشان ہے۔ اللہ نے بہت آسان زندگی دی، جو دین پہ چل رہا ہے وہ بالکل فطرت پہ چل رہا ہے، اور فطرت پہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ فطری طور پہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ لقمہ بنا کے کہاں ڈالنا؟ ناک میں یا منہ میں؟ منہ میں۔ تو لقمہ بنا کے منہ میں ڈالنا مشکل ہے، آسان ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی آج تو بڑا جدید زمانہ ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا، ڈال دو، جدید زمانہ ہے، اسلام تو خدا نخواستہ یہ پرانے زمانے کا دین ہے۔ تو بھائی ہم سے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، یہ کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے نا منہ کے ذریعے، یہ وہ پرانا طریقہ ہے، تم نئے جدید زمانے کے آدمی ہو تو کھانا ناک سے کھا کے دکھاؤ۔ تو کیا خیال ہے، کھا لے گا؟ کیوں؟ جگہ تو ناک کے اندر بھی ہے، منہ کے اندر بھی ہے، اور بھی جگہ اللہ نے بنائی ہیں، لیکن وہ کھانے کی بھی نہیں بنائی، پریشان ہوگا۔ تو دین فطرت ہے، فطرت کے مطابق چلنا آسان ہوتا ہے، فطرت کے خلاف چلنا مشکل ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا مشکل ہے، سچ بولنا آسان ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولو نا بھائی، جھوٹ بولنا آسان ہے یا سچ بولنا آسان ہے؟ پتہ لگے گا جب بازار میں جائیں گے، دکان پہ جا کے بیٹھیں گے۔ جس کے دل میں ہدایت کی روشنی ہوگی اس کے لیے سچ بولنا آسان، جھوٹ بولنا مشکل، امانت داری سے زندگی گزارنا آسان، خیانت کرنا مشکل، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا آسان، اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل۔ کس کے لیے؟ جس کے دل میں ہدایت کی روشنی ہو، ہدایت کا نور ہو۔ یہ دین فطرت ہے۔ آج اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو پریشان کیا۔ غریب سے غریب آدمی کو دیکھ لیں آپ، مالدار سے مالدار آدمی کو دیکھ لیں، ہر آدمی پریشان نظر آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہو؟ مسلمان اور پریشان ہو؟ یہ اللہ کے کلام کے اندر کہیں بھی نہیں کہ مسلمانوں کو پریشان ہو۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
فرمایا جن کے دلوں میں ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ سے تعلق بنانے والے ہیں، ہدایت والے ہیں، ان کے دل اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھنے سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے، حقیقی ذکر۔ اس سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ان کے دل پیسے سے مطمئن نہیں ہوتے، بڑے بڑے عہدوں سے دل مطمئن نہیں ہوتے، بڑے بڑے کارخانوں سے ان کے دل مطمئن نہیں ہوتے، بڑے سے بڑے بنگلہ بنا لیا، اس بنگلے سے دل مطمئن نہیں ہوگا اگر ایمان نہیں ہے، اللہ کا تعلق نہیں ہے، ہدایت کا نور نہیں ہے۔ تو دنیا کے سارے اسباب جمع کر لیں، اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے، فرعون کا دل مطمئن تھا؟ قارون مطمئن ہو کر گیا دنیا سے؟ قوم شعیب اپنی تجارتوں سے مطمئن تھے؟ قوم سبا ان کے دل مطمئن تھے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اسباب کو مقصود بنا کر زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ کو راضی کرنے کو مقصود نہیں بنایا۔ پیسہ جمع کیا، عہدے حاصل کیے، چیزیں حاصل کی، لیکن ہدایت کے نور کے حاصل کرنے کی محنت نہیں کی۔ یہ بیچارے دنیا کی زندگی کے اندر بھی بے چین رہے، اور قیامت تک کے لیے آخرت کی زندگی کے اندر بھی بے چین رہیں گے، ذلیل رہیں گے، ذلت والی زندگی گزار کر گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلیل رہیں گے۔ ذلیل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے آپ بتائیے؟ دیکھو جتنی یہ قومیں، فرعون، نمرود اور قوم عاد، قوم شعیب، قوم سبا، یہ جتنے دنیا کی لائنوں میں محنت کرنے والے ہدایت کی محنت کے بغیر چلے گئے ہیں، ان کے تذکرہ جب بھی آتا ہے تو ذلیل ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اگر ان کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے پیچھے ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں تو بتاؤ ان کی ہلاکت میں کوئی شک ہوگا؟ تو پتہ نہیں ہمارے دلوں میں کہاں سے آئے گا کہ پیسے سے سکون ملے گا؟ پیسے سے آج تک ملا کسی کو؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لانے والے ہیں، ہدایت کے نور سے دلوں کو منور کرنے والے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق بنا کے زندگی گزارنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے حکم کے پورا کرنے سے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز کا حکم پورا کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قیام کرنے سے، رکوع کرنے سے، تلاوت کرنے سے، سجدہ کرنے سے ان کو اطمینان ملتا ہے۔ بھوک، رمضان کے مہینے کی بھوک برداشت کر کے روزہ رکھنے سے ان کو اطمینان ملتا ہے، اپنے مال کو غریبوں پہ خرچ کرنے سے ان کو اطمینان ملتا ہے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ گناہ اس آنکھوں سے حرام دیکھیں گے تو کتنا مزہ آ رہا ہے، لیکن ایمان والا آنکھوں سے حرام، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچا کر اس کو مزہ آتا ہے۔ حرام کو دیکھنے میں وہ لذت نہیں ہے جو حرام سے اپنی آنکھوں کو بچانے میں ہے۔ حرام آوازوں کے سننے میں وہ مزہ نہیں ہے جو حرام آوازوں کو اپنے کانوں کو حرام آوازوں سے بچانے میں ہے۔ نافرمانی کے بولوں کے بولنے میں وہ لذت نہیں ہے جو لذت نافرمانی کے بولوں کو سے بچنے میں ہے۔ اور پھر فرمایا الا، کان کھول کے سن لو، اس بات کو سمجھ لو، اپنے دلوں میں اتار لو کہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ورنہ دھکی کھاتے رہو گے، کبھی سکون نہیں ملے گا۔
ہدایت والی محنت کر کے ہدایت کا نور حاصل کر لیا، اب عزت ان کے اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی چوٹیوں پہ چڑھائے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت پیسے میں نہیں ہے، عہدے میں نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، عزت اللہ کے خزانہ میں ہے. اللہ کے خزانوں سے عزت آتی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے ذریعے کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ کو حاصل کرنے کی محنت کرنے والے، ایمان والے، جن کے دل ایمان کے نور سے چمک رہے ہیں، ہدایت کا نور دلوں میں ہے، یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے، ان کو اللہ عزت دے گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کی مدد پیسے کی بنیاد پر نہیں آتی، دنیا کے مادی اسباب کی بنیاد پر نہیں آتی. اللہ کی مدد تو دلوں کے ایمان اور دلوں کی ہدایت کے نور پر آتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر حق ہے. کس کا؟ نصر المؤمنین. ایمان والے، ہدایت کے نور سے منور دل والے لوگ، ان کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر حق ہے. اِنَّا وَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ضرور بضرور اپنے نبیوں کی مدد کریں گے اور ضرور بضرور ایمان والوں کی مدد کریں گے جو اللہ کو پہچانتے ہیں، جن کے دلوں میں نور ہے ایمان کا. دنیا میں بھی ان کی مدد کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. دلوں کے اندر جو محبت آتی ہے وہ پیسے کی بنیاد پر نہیں آتی، یہ محبت اللہ کے خزانوں سے آتی ہے، اور وہ محبت ہی حقیقی عزت ہے کہ دلوں میں لوگوں کے محبت پیدا ہو جائے. یہ انہی کو ملتی ہے جو اپنے اندر کی بایا کو بنانے کی محنت کرتے ہیں، اپنے دلوں کو منور کرنے کی محنت کرتے ہیں، جو اپنے جسم کو اچھا بنانے کی محنت کریں، کپڑوں کو خوبصورت بنانے کی محنت کریں، بدنوں کو اچھا بنانے کی محنت کریں، اچھے کھانے کی محنت کریں. ان کو یہ دولت نہیں ملتی. تو ہدایت سب سے بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اور جب یہ نور دل میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو ساری دنیا سے اس کی نگاہ ہٹ جاتی ہے اور اس کی نگاہ آخرت کی طرف ہو جاتی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان النور اذا دخل الصدر انفسح واتسع. جب ہدایت کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ اسلام کا جو کھل جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہدایت کا نور دل میں آ جائے اس کی کوئی علامت ہے؟ کیونکہ دیکھو نہ تو دل نظر آتا ہے دل کی فلم. آپ کہو گے ہاں ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر جو ہے مشینوں کے ذریعے دل کو دیکھ لیتے ہیں. چلو ڈاکٹر اگر دل کو دیکھ بھی لیں، دل نظر بھی آ جائے، دل میں ہدایت کی روشنی ہے یا نہیں ہے یہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا دل کا اسپیشلسٹ اس کو آپ بلا لیں اور ساری دنیا کی جتنی مشینیں آج تک بنی ہیں جو قیامت تک بنیں گی، ان کو کہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس دل میں ہدایت کا نور ہے یا نہیں ہے، یہ بتاؤ، یہ دیکھ کے بتاؤ. ذرا دیکھو گے نظر آئے گا کسی کو؟ نظر نہیں آتا. اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو ان کی علامات سے ان کو پہچانا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہدایت کا نور دل میں آ جائے اس کی کوئی علامت ہے، اس کی کوئی روشنی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی 3 علامتیں ہیں. کتنی؟ تو یہ 3 علامتیں ہم بھی ذرا سن لیں اور پھر اپنے بارے میں غور کریں. ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے دلوں میں جھانکے کہ بھائی میرے دل میں ہدایت کا نور کتنا ہے. پورا دل 100% ہدایت کے نور سے بھرا ہوا ہے. کتنا فیصد میرے دل میں ہدایت کا نور ہے؟ 100% ہے، 90% ہے، 80% ہے، 70% ہے، 60% ہے، 50% ہے، 40% ہے، 30% ہے، 20% ہے، 10% ہے، 5% ہے.
جتنا ہدایت کا نور ہوگا اتنا دل روشن ہوگا اور باقی دل سیاہ ہوگا، اور جتنا نور ہوگا اتنا یہ دین پر چل سکے گا، احکامات پہ چل سکے گا۔ اگر 100% پورے دل 100% نور سے بھرا ہوا ہے تو یہ 100% اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اور اگر 10% نور ہے تو یہ 10% احکامات کو پورا کرے گا، 90% نہیں کرے گا۔ اور وہ کیا علامتیں ہیں؟ پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دل کا اڑ جانا۔ دنیا سے دل اس کا اڑ جائے گا، یہاں پر جان نہیں لگائے گا، مال نہیں لگائے گا، صلاحیت نہیں لگائے گا، کہاں لگائے گا؟ دوسری علامت والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کا اس کو شوق پیدا ہو جائے گا۔ یہ جنت والے اعمال میں جان زیادہ لگائے گا، مال زیادہ لگائے گا، صلاحیتیں زیادہ لگائے گا، اور دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں یہاں کا پیسہ اور کپڑے اور عہدے اور بلڈنگیں اور سونا اور چاندی، اس کو حاصل کرنے میں جان بھی کم لگائے گا، وقت بھی کم لگائے گا، اور صلاحیتیں بھی کم لگائے گا۔ زیادہ کہاں لگائے گا؟ آخرت والے اعمال میں، دعوت دینے میں، نمازوں کے بنانے میں، علم کے سیکھنے میں، سکھانے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے میں، لوگوں کے پیچھے مارے مارے پھرنے میں، ان اعمال میں یہ زیادہ وقت لگائے گا، اس لیے کہ جنت کا شوق پیدا ہو گیا، ہدایت کا نور دل میں آ گیا۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، مرنے سے پہلے یہ مرنے کی تیاری میں لگ جائے گا۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ جس کے دل میں ہدایت کا نور جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ یہ علامتیں زیادہ اس میں پائی جائیں گی۔ اب وقت تھوڑا ہے، آپ کو آخر یہ بات ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ ہدایت کا نور ملے گا کیسے، اس کو کیسے بھریں گے اپنے دل میں؟ یہ بازار میں تو ملتا نہیں ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں حاصل کرنے کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 3 اسباب بیان کیے قرآن پاک میں۔ پہلے سبب بیان کیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جس میں سچی طلب ہوگی، اللہ کے جو رجوع ہوگا اللہ اس کو ہدایت دے گا، ہدایت کا نور اس کو ملے گا جس میں طلب ہوگی۔ طلب صادق کو ملے گی۔ یہ طلب صادق حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں تھی، جو ان کے کالے غلام حبشی، لیکن طلب تھی تو ہدایت کے اس چوٹی کو اللہ نے پہنچا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے بلال تمہارا کون سا عمل ہے؟ جب میں جنت میں داخل ہوا تو اب تمہارے جوتوں کے گھسنے کی آواز میں نے اپنے آگے آگے سنی۔ اور طلب نہیں ہے تو ابو جہل، ابو لہب حضور کے خاندان کے قریشی ہیں، سرداری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، شکل بھی اچھی ہے، لیکن طلب نہیں ہے تو اللہ نے ہدایت کے نور سے محروم کر دیا اور گمراہی کی اس سزا پر پہنچے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا فرعون جو ابو جہل ہے یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ دوسری علامت ہدایت کی کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت کا نور ملے گا۔ ماننا آ جائے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جو اللہ کا حکم ہے اپنی نہیں چلانی، اپنی مرضی نہیں کرنی، بس اللہ کے حکم کو دل و جان سے پورا کرنا ہے، اطاعت، اس سے ہدایت کا نور آئے گا دل میں۔ تیسری علامت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنی جان اور مال اور صلاحیتیں ہدایت کی محنت میں لگانا، اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانا، لوگوں کے بعد چل چل کر جانا اور اپنی ساری مرغوبات کو چھوڑنا اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں کرنا، نقل و حرکت کرنا، ہدایت والی محنت، دعوت والی محنت، نبیوں والی محنت، جس محنت سے دلوں میں ہدایت کا نور آتا ہے، اس محنت کے لیے ہجرت کرنا، اس پہ جان لگانا، مال لگانا اور اس کے لیے اپنے صلاحیتیں لگانا۔ جو اپنی جان و مال کو قربان کریں گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے گا اور انہیں اللہ سارے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ ایک ایک مسلمان کے اندر اتنی استعداد اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ہدایت کا سورج بن سکتا ہے۔ یہ سورج جب گزرتا ہے نا، جہاں سے گزرتا ہے وہاں سے اندھیرا ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور روشنی آتی چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہدایت کی محنت کرنے والا جہاں سے گزرے گا وہاں سے گمراہی ختم ہوتی جائے گی اور روشنی آتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ دعوت کی محنت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے اپنی جان، اپنا مال قربان کرنے کا فیصلہ کریں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا،
4 مہینے کے لیے ملکوں میں جانا، 7 مہینے کے لیے، اندرون سال کے لیے، یہ کتنے تقاضے ہیں، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قربان کرنا. تو اس کے لیے سارے تیار ہیں انشاءاللہ. مغرب کے بعد بھی تفصیل سے بات ہوگی، تو آپ حضرات اس میں بہت اہتمام کے ساتھ بیٹھیں اور پھر اپنے ارادوں کا اظہار بھی کریں، زندگیوں کا فیصلہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اب سارے بھائی اپنے اپنی جگہ پہ بڑھ جا صفوں میں اور نماز کی تیاری فرما لیں، دعا کر لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ.